بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا درس ایک بہت اہم موضوع کے اوپر ہے کہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، اس میں اس وقت ہماری قوم کے 90% لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، چونکہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا کرنا بہت آسان بن چکا ہے، اور وہ گناہ ایسا ہے جو ہر ایک کی درس ترس میں ہے، اور باقاعدہ اہل کفر نے ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے اور ہماری نسلوں کو بہرا روی کا شکار کرنے کے لیے اور ہماری نسلوں کو مکمل طور پہ مفلوج کرنے کے لیے اور ہماری نسلوں کو مکمل طور کے اوپر ان کو برباد کرنے کے لیے باقاعدہ اسکیم کے طور کے اوپر اس گناہ کا شیوع عام کیا ہے، اور اتنا عام کیا ہے کہ شاید پاکستان کا کوئی غریب سے غریب دیہات بھی اب اس سے خالی نہیں ہے۔ آپ جب حدیث سنیں گے تو آپ حدیث سن کے حیران ہو جائیں گے اپنے نبی کی تعلیمات پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی پر کہ اللہ نے ہمارے نبی کو قیامت تک اس امت میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کا کتنا تفصیلی اور گہرا اور باریک علم عطا کیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حضور نے اپنے زمانے کے اندر 14 صدیوں کے بعد اس گناہ کا عام ہونا، گھر گھر میں ہونا، فرد فرد کا اس میں مبتلا ہونا، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، حتیٰ کہ بوڑھوں کا اور بوڑھیوں کا، اور ہر دوسرا آدمی اس گناہ کے اندر آلودہ اور ملوث ہو جائے، اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دی دی۔ اب آپ حدیث سنیں میری ان چند گفتگو کے بعد۔ میرے ہاتھ میں جو حدیث کی 6 صحاح ستہ کی بڑی کتابیں ہیں، اس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داود ہے اور ابن ماجہ ہے اور سنن نسائی شریف ہے۔ یہ 6 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں جو ہمارے یہاں مدرسوں میں ایک عالم بننے کے لیے جو بچہ داخل ہوتا ہے تو جب اس کا سب سے آخری سال ہوتا ہے، فائنل ایئر جس کو کہتے ہیں آپ، اس کے اندر یہ 6 بڑی حدیث کی کتابیں اول تا آخر بالاستیعاب پڑھائی جاتی ہیں، اور جس میں سے ہر کتاب میں ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ جو میرے اس وقت ہاتھ میں ہے، تو اس سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہت قوی اور مضبوط حدیثوں کے اندر ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس حدیث کو مجھ سے سن لیں گے تو آپ میں سے میں پوچھوں گا کہ اس سے پہلے کس نے اس کو سنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جن کے علم میں یہ ہوگی، لیکن آج میں آپ لوگوں کے علم میں اور آپ کے واسطے سے یہ پیغام آپ کے دوستوں کو، آپ کے فیملی کو، آپ کے خاندان والوں کو، اور جہاں تک آپ اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کا اہتمام کریں، تاکہ ہم میں سے کوئی مسلمان بھائی آخرت کے اندر کسی بھی بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائے۔ اب آپ حدیث سنیے۔ عن ابی عامر الہانی رضی اللہ عنہ عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تہامة بیضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا۔ قال ثوبان رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کا جو ابن ماجہ کے اندر جو جس نمبر پہ یہ حدیث ہے وہ 42 اور 45 ہے، یعنی 4245 نمبر ہے اس کا، جو اس وقت انٹرنیشنل نمبر کے اعتبار سے اس حدیث کا یہ نمبر ہے سنن ابن ماجہ میں، کتاب الزہد میں یہ روایت موجود ہے، اور باب اس کا باندھا ہے باب ذکر الذنوب، گناہوں کے بیان میں یہ باب ہے، اور اس میں جتنے حدیثیں لے کر آئے ہیں صاحب ابن ماجہ وہ ساری وہ حدیثیں ہیں جس کے اندر گناہوں کا اور گناہوں سے جو بچنے کی تاکیدات ہیں اللہ کے پیارے نبی کی، اس کا ذکر ہے۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ بنیادی طور پر مجھے محسوس ہوا کہ میں آج کے درس میں اس کو نقل کر دوں تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تہامة بیضاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور بالضرور ایسے اپنے امتیوں سے واقف ہوں اور اپنے امتیوں کو جانتا ہوں، ایسی قوم کو میں جانتا ہوں،
ایسے اشخاص کو میں جانتا ہوں کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے پاس نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا، جتنا بڑا ذخیرہ پتھروں کا اور پہاڑوں کا تہامہ پہاڑیوں کے سلسلے میں موجود ہیں۔ جیسے ہمالیہ اور قراقرم کے اور کیٹو کے سلسلے ہیں دنیا کے اندر پہاڑی سلسلے، اس میں ایک بڑا سلسلہ ہے دنیا کے اندر پہاڑوں کا، وہ تہامہ کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں، اور یہ سلسلہ سعودی عرب سے شروع ہو کے یمن تک چلا گیا ہے۔ یمن اور سعودی عرب کے راستوں کے اندر یہ پہاڑی ایک سلسلہ ہے، اور اس لمبے چوڑے پہاڑی سلسلے کو تہامہ کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاءَ، البتہ ضرور میں ایسی قوم کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گی کہ ان کے پاس نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا جتنا بڑے تہامہ پہاڑیوں کے سلسلے ہیں۔ لیکن اب آگے کا خوفناک جملہ، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام نیکیوں کو قیامت کے دن اللہ اڑتا ہوا ریت کر دے گا، مٹی کا ڈھیر کر دے گا اللہ تعالیٰ، ریت اور مٹی بن جائیں گی، ان کی ساری نیکیاں بیکار، بے فائدہ اور بالکل عبث ہو جائیں گی۔ اور اتنی ساری نیکیاں لے کر آنے والے مسلمان قیامت کے دن ان نیکیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مٹی کا اڑتا ہوا ریت دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ ان کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم پر اتنے ناراض ہو گئے کہ اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے اتنی ساری نیکیاں زندگی بھر کی اللہ نے صفر کر دی اور اللہ نے زیرو کر دی۔ تو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو حضرت ثوبان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو ہمارے سامنے حالات بیان کر دیں، آپ ان کے بارے میں ہمیں واضح صاف بتائیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی علامت کیا ہوگی، یا رسول اللہ ان کے حالات بیان کیجئے اور کھول کر بیان کیجئے۔ جلہم لنا کے معنی ہوتے ہیں کھول کر بیان کرنا، صفہم لنا کے معنی ہوتے ہیں حالات کو بہت واضح کر کے بیان کرنا۔ صفہم لنا جلہم لنا حتی لا نکون منہم ونحن لا نعلم، آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان کو خوب اچھی طریقے سے پہچان لیں، تاکہ غلط فہمی کی وجہ سے کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، تو آپ ہمیں ان کے حالات بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، آپ نے فرمایا وہ جو لوگ جن کے بارے میں میں بتا رہا ہوں وہ کوئی غیر نہیں ہوں گے، وہ لوگ تمہارے اپنے ہی لوگ ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، اور وہ تمہاری فیملی اور تمہارے خاندان کے لوگ ہوں گے، تمہاری برادری کے لوگ ہوں گے، وہ کوئی دور کے نہیں ہوں گے۔ اور وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ راتوں میں عبادت میں سے اسی طرح سے حصہ لیتے ہوں گے، بڑا حصہ، جیسا کہ تم میرے دور کے لوگ عبادتوں سے حصہ لے رہے ہو رات میں، جیسے تم راتوں کے اندر جاگ کے لمبے چوڑے نوافل پڑھتے ہو اور آنسو بہاتے ہو، مصلوں پہ کھڑے ہوتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، خوب اللہ سے مانگتے ہو، جیسے تم راتوں کو زندہ کرتے ہو عبادت کے ذریعے سے، بالکل منعن تمہاری ہی طرح وہ عبادت کا ذوق رکھنے والے ہوں گے اور خوب عبادتوں میں زور خرچ کرنے والے ہوں گے، اور عبادتوں میں سے بہت بڑا وافر حصہ ان کو ملے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، آپ نے فرمایا لیکن ان کا گناہ صرف ایک ہوگا، اور اس ایک گناہ کی نحوست کی وجہ سے ان کی زندگی کی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں۔ اتنی عبادتیں کہ تہامہ پہاڑیوں کے سلسلے جتنی عبادتیں بھی زیرو ہو جائیں گی، اور گناہ کتنے ہوں گے؟ صرف ایک گناہ ہو۔ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ ان سے اتنا ناراض ہو جائے گا کہ ان کی ساری زندگی کی عبادت کو صفر کر دے گا اور وہ ساری برباد ہو جائیں گی۔ وہ گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گناہ اس قوم کا یہ ہوگا کہ وہ لوگ جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو تنہائیوں میں ان گناہوں میں لگ جاتے ہیں جن کو اللہ نے ان پر حرام کیا تھا۔ تنہائیوں میں گناہ کرنے والے، پرائیویسی میں گناہ کرنے والے، اور وہ حرام کاریاں کرنے والے کہ جن کو اللہ نے ان پر حرام کیا،
اور وہ ان حرام کردہ اللہ کی چیزوں کو کہاں پہ کرتے ہوں گے؟ جا کے چھپ چھپ کے کرتے ہوں گے، تنہائیوں میں کرتے ہوں گے کہ اماں کو پتا، ابا کو پتا، بیوی کو پتا، بیوی کہتی ہے خاوند کو پتا، بڑے بھائی کو پتا، استاد کو پتا، کسی کو بھی پتا نہ چلے۔ ایسے گناہ ہیں وہ کہ جن گناہوں کو وہ لوگوں کے سامنے کرنا عار اور شرم اور بے حیائی سمجھتے ہیں، بے شرمی سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اور اپنے بیوی بچوں کے سامنے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے اور عام پبلک کے سامنے تو وہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن جب تنہائیوں میں ان کو موقع ملے گا تو وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ خلوت کے گناہ، پرائیویسی کے گناہ اور تنہائیوں کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کا یہ عمل اتنا برا اتنا برا اتنا برا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ ان کی زندگی کی ساری عبادت کو حقارت کر دیں گے۔ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے حج، کہاں گئی زکاتیں، کہاں گئے روزے اور کہاں گئی اور ساری عبادات؟ وہ ساری عبادت چلی جائیں گی صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ تنہائی کا گناہ۔ خلوت کے گناہ الگ ہیں، جلوت کے گناہ الگ ہیں، مجموع میں کیے جانے والے گناہوں کے معاملات الگ ہیں اور چھپ کے کیے جانے والے گناہوں کے معاملات علیحدہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تنہائیوں میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے کے عادی ہو چکے ہوں گے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تنہائیوں میں اختیار کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ ان کو ضائع کر دے گا اور وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو اب میں آپ کو یہاں پر آ کر بچوں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ ہمارے نبی نے کب خبر دی؟ 1400 سال پہلے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ ہمارے دور کے اندر یہ جو موبائل آیا ہے، یہ جو موبائل ایجاد ہوا ہے، اسمارٹ موبائل، اس اسمارٹ موبائل نے کیا اس حدیث کے مطابق ہمیں اس کا مصداق نہیں بنا دیا؟ اور کیا اسمارٹ موبائل رکھنے والے لوگ یہ تنہائیوں کے اندر، بند کمروں کے اندر، اس کی وجہ سے تنہائیوں میں گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس موبائل کے اوپر ایک پورا کا پورا مضمون لکھا اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس موبائل کو استعمال کرتے ہیں ان میں سے 90 سے 95% اس موبائل کا مس یوز کرنے کی وجہ سے، اس کی گندگیوں میں جانے کی وجہ سے گناہگار ہیں اور یہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رہتا ہے، کسی کو نہیں بخشتا۔ اس میں پاور ایسا ہے، جادو ایسا ہے، اس کے اندر اٹریکشن ایسا ہے کہ بڑے بڑے اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور اس میں بہہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 6 مہینے کے بعد ایک تحریر اسی پر لکھوں گا، دوبارہ 6 مہینے کے بعد۔ تو 6 مہینے تک کا میں پورے پاکستان کی پبلک کو یہ ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ مجھ سے خط و کتابت کے ذریعے سے جو ان موبائلوں کو اپنے پاس رکھ کر آج تک کبھی انہوں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا تو وہ مجھے خط و کتابت کے ذریعے سے اس پتے کے اوپر اپنے نام کے ساتھ اور اپنی شناخت کے ساتھ مجھے خط لکھیں تاکہ میں 6 مہینے کے بعد جب تحریر لکھوں تو مجھے اس پر خوشی اور فخر ہو کہ میرے پاکستان میں رہنے والے بسنے والے مسلمان الحمدللہ اتنے ہزار اور اتنے سو اور اتنے لاکھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ لعنت اپنے پاس رکھی ہے اور آج تک کبھی اس کی وجہ سے کسی تنہائی کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو مولوی صاحب نے 6 مہینے کے بعد دوبارہ تحریر لکھی اور اس میں انہوں نے رب کعبہ کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے میں اس تحریر کے آنے کا انتظار کرتا رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ یا بندی یا کوئی جوان یا کوئی بوڑھا یا کوئی بوڑھی مجھے خط لکھ کر یہ کہہ دے کہ الحمدللہ میرے پاس یہ آلہ موجود ہے اور میں نے اس آلے کا آج تک کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ 6 مہینے تک مولوی صاحب نے انتظار کیا اور پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ تحریر لکھی اور فرمایا کہ یہ اس تحریر کی جو ہے حساسیت تھی، آج میں قوم کے سامنے 6 مہینے کے بعد لکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر میرے پاس پورے پاکستان میں سے کسی ایک فرد کا بھی خط موصول نہیں ہوا۔ اور میں اپنے اس بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے بتاؤ، اتنے سارے بیٹھے ہو کہ کیا آپ کے پاس اگر یہ موبائل فون، اسمارٹ فون موجود ہے تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے آج تک اس کا مس یوز نہ کیا ہو؟ آپ اس میں مولانا طارق جمیل کو بھی سرچ کریں گے تو بھی آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہ تو صرف میں آنکھوں کے زنا کی بات کر رہا ہوں،
اس سے آگے کی کیا 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 گندگیاں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، وہ تو آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہو تو آپ لوگوں کو اس کا بخوبی علم ہوگا۔ جس کے یہ ہاتھ لگا ہے اس کو اس نے تباہی کے دھانے پہ پہنچا دیا۔ اور یہ حدیث جو اللہ کے پیارے نبی کی آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھی، تو اس وقت کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ تنہائیوں کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں اور اسی طریقے سے بوڑھے اور بوڑھیاں کوئی تنہائیوں میں ان کو گناہ کا موقع ملے گا اور وہ گناہ کر جائیں گے۔ اس لیے میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رب کی نعمتوں میں سے یہ بڑی نعمت شمار کی گئی ہے جس کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی رب کی بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم جس حال پہ چل رہے ہیں نا میرے عزیزو، گناہ ملنے کا موقع ملے اور وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا۔ تو کوئی اگر گناہ سے بچا ہوا ہے تو اس کی وجہ اس کا کمال، اس کی بزرگی نہیں ہے، اس پر اللہ کا ایک بہت بڑا فضل نعمت کی شکل میں یہ ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو گناہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ تو گناہ کا موقع نہ ملنا بھی رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ موقع ہی آدمی کو گناہگار بناتا ہے۔ ہاں، آدمی ویسے گناہگار نہیں ہوتا، موقع آدمی کو گناہگار بناتا ہے، اور موقع ملنے کی دیر ہے، اس کے بعد پھر دیکھو کہ شیطان ہمارے ساتھ کیسے کھیل جاتا ہے۔ تو موقع نہ ملنا بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے اور یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے، اب بتاؤ یہ حدیث اس سے پہلے کس کس نے سن رکھی تھی؟ کھڑے ہو کر بتا دو۔ چلو، 500 کے مجمع میں سے 7 افراد کو یہ حدیث پتہ ہے، باقی سارا مجمع کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے یہ زندگی میں پہلی دفعہ بات آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الزہد ابن ماجہ میرے ہاتھ میں حدیث کی بڑی 6 کتابیں ہیں، اس کے اندر کتاب الزہد کے اندر باب ذکر الذنوب کے تحت صاحب ابن ماجہ یہ روایت لے کر آئے۔ سند کے اعتبار سے بڑی قوی ترین یہ روایت ہے، اور اس روایت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ شارحین نے لکھی ہے، یہ لکھی ہے کہ مجموع میں گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں سے ان کو کیا آتی ہے؟ شرم اور حیا آتی ہے، اور تنہائیوں میں اس لیے کر جاتے ہیں کہ اللہ سے شرماتے، تو لوگوں سے شرماتا ہے اس لیے لوگوں کے سامنے وہ سارے گڑبڑے نہیں کرتا، لیکن اللہ سے نہیں شرماتا، اس وجہ سے تنہائی میں جا کے وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ تو اب تنہائیوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس لیے ناراض ہے کہ تو مخلوق کا خوف تو اپنے دل میں رکھتا ہے، اس وجہ سے ان کے سامنے گناہ کی جرت نہیں کرتا، تیرے دل کے اندر رب کا خوف نہیں ہے، اس لیے تنہائیوں کے اندر تو گناہ کر لیتا ہے، حالانکہ تیرے رب کے سامنے تو تیری تنہائی بھی تیری جلوت کی طرح ہے، تیری خلوت بھی تیری جلوت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کتنی آیات کے اندر یہ ہم سے کہتے چلے گئے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ کے لیے تو دونوں صورتیں برابر ہیں، تم چھپ چھپ کر سرگوشی کر کے بات کرو کہ کسی نے بھی نہیں سنا، یا تم زور زور سے بات کرو سب کو سناؤ۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری بات چھپ کر ہو یا زور سے ہو، دونوں اللہ کے لیے برابر ہیں، وہ تو تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نوجوان بچوں سے میں یہ کہوں گا، کوشش کرو کہ کبھی بھی ایسی جگہ رہنے کا ارادہ نہ کرو اور ایسی جگہ اپنا بستر نہ ڈالو جہاں پر آپ کو تنہائی مل رہی ہو، اس لیے کہ موقع آدمی کو گناہگار بنا دیتا ہے، اور گناہ کا موقع نہ ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل تنہائیوں میں مت رہو، بالکل پرائیویسیوں کا خیال دل سے نکال دو۔ ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ہم نے کسی قسم کی پرائیویسی کا ماحول نہیں بنانا، ہمارا کمرہ علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری اسٹڈی روم علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پڑھنے کے لیے الگ جگہیں نہیں چاہیے، مطالعے کے لیے الگ جگہیں نہیں چاہیے، ہم تنہائی پسند نہ بنے بلکہ ہم مجموعوں میں رہیں، ہم فیملیوں کے ساتھ رہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھل کر رہیں، ہمارے بسترے آزادانہ کمروں میں لگے ہوئے ہونا چاہیے، ہم کھلی اوپن جگہوں پہ رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، اس لیے کہ موقع آدمی کو گناہگار بناتا ہے، اور گناہ کا موقع نہ ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہگار آدمی کو موقع بناتا ہے، جہاں موقع ملے گا
شیطان کھیل جائے گا۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کا اہتمام کرے، خصوصاً نوجوان بچے، کہ وہ اسمارٹ فون اپنا بالکل ہی رکھیں۔ ہزاروں لاکھوں نقصانات اس کے بتائے جا سکتے ہیں، اور جن کو ہم فائدہ سمجھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ فائدے نہیں ہیں، وہ فائدوں کا صرف ہمارے کو جھانسا دے کر ہمارے کو شکار کرنا مقصود تھا باطل کا، اس لیے اس نے ہمیں جھانسا دے دیا۔ اور جتنا اس وقت کے اندر پورے پاکستان کے اندر گناہ کا ماحول بنائے اور جتنا زیادہ بے حیائی اور فحش کا ماحول بنائے، اس کے پیچھے جتنا بڑا کام اس موبائل نے کیا ہے شاید اس سے پہلے کسی اور طاقت نے نہ کیا۔ تو یہ حدیث ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے لیے بہت بڑا ایک درس اور سبق ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل ایک ضرورت بن گئی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں چلو بھائی وہ سادہ سا موبائل جو ہے، حضرت تقی صاحب کی تو رائے یہی ہے کہ بھئی موبائل چونکہ ایک ضرورت بن گئی ہے اس لیے اب ہر آدمی رکھتا ہے، تو چلو فون سننے کے لیے، فون کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہو جس سے ہمارے گھر والے ہم سے جب رابطہ کریں تو ان کو ہماری خیریت فوری مل جائے، اور ہمیں اپنے گھر والوں سے کوئی پیغام یا اپنا کوئی کاروباری یا اپنا کوئی اس قسم کا کرنا ہو تو ہم اس کے ذریعے سے اس کو کر سکیں۔ باقی اس کے علاوہ دیگر سارے کام ہمارے اور دوسری مشینوں سے، آلات سے اور دوسرے ذرائع سے ہو سکتے ہیں۔ چلو ایک فون سننے کا مسئلہ ہے تو ایک ہلکا پھلکا سا جس میں نہ تصویر کھینچنے کا مسئلہ آوے، جس کے اندر نہ اور چیزوں کے مسائل ہوں، اور ہم فون سننے کے طور کے اوپر اس کو استعمال کریں، تو حضرت تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک پی ٹی سی ایل والے فون کے علاوہ کا جو انداز ہے جو اب نئے فونوں میں آ گیا ہے، تو یہ تو سارا کا سارا تباہی کا سامان ہے۔ اسے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو بچ جاویں گے، اور اگر اپنے آپ کو ہم نے نہیں بچایا تو یہ ہمیں روز بروز اس گڑھے میں گرا کر چھوڑے گا کہ ہماری زندگی کی عبادت کو کھا جائے۔ تو موبائل نے ہمیں حرام کاری میں لگا دیا کہ نہیں لگا دیا؟ پھر اوپر سے یہ عذاب اور ظلم کے ان کمپنیوں نے ایسے آسان پیکج دے دیے ہیں کہ ان پیکجوں کے ذریعے سے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنی مسلمان بہنوں کی عزت و ناموس کو ہم خراب کر رہے ہیں، کتنا ہم لوگوں کی عزتوں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ ان موبائلوں کے ذریعے سے ہم نوجوان بچے ہمارے ساری رات جو میسیجز کے اوپر لگے رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ اس کے ذریعے سے غلط استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر کی بچیوں کی عزت آج محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث سنا کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو ہمارا گھر ڈاکے سے سیف ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی کی عزتوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ ہمارے ناجائز مراسم اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر لیے اور ہو گئے، تو کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کی بیٹیوں پر ڈاکے ڈالیں گے جا کر تو کیا ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں سیف ہیں؟ سیف ہو جائیں گی ہماری بہنیں؟ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی خبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے، بروا آباءکم یبروا ابناؤکم، اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا کرو تو اللہ تمہاری اولادوں کو تمہارے ساتھ نیک کر دے گا۔ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری اولادیں تمہاری عزت کریں گی۔ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہاری اولادوں کو تمہارا خدمت گزار بنا دے گا۔ تم اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، تمہاری اولادوں کا کردار ایسے ہوگا کہ بے ساختہ تمہاری زبانوں سے بھی ان کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ بروا آباءکم یبروا ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو اچھا، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ سلوک اچھا کریں گی۔ وعفوا تعفوا نساؤکم، اور تم اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جائیں گی۔ اب اس کا مفہوم مخالف نکالو کہ اگر میں پاک دامن نہیں ہوا اور میں نے ڈاکے ڈالے تو پھر میرے گھر کی عورتوں کی بھی عزت محفوظ؟ بولیے، تو یہ شوق، عاشقی کا شوق اور یہ دوستیاں لگانے کا شوق اور لڑکیوں سے ہیلو ہائے کرنے کا شوق، یہ اتنا خطرناک شوق ہے میرے بچوں، اتنا خطرناک شوق ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ کچھ بھی کر لیں آپ، ہزار اپنے گھر پہ پہرے بٹھا لو، گھر کی بیٹیاں سلامت نہیں ہوں گی، گھر کی بہنیں سلامت نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کہ کس کی خبر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ تم دوسروں کے ہاں ڈاکہ ڈالو گے تو تیرا گھر ڈاکے سے سیف نہیں ہوگا۔ دوسرے کے مال پر نظر رکھو گے، تمہارے مال پر بھی 50 نظر رکھنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ مکافات عمل کی جگہ ہے،
اس لیے میرے نوجوان بچوں، آج ہی اپنے موبائلوں کے اندر سے ساری گن کو ختم کرو۔ اگر کسی کی بچی سے دوستی ہے، کسی کی بیٹی سے دوستی لگا رکھی ہے، آج اللہ کے گھر کے اندر توبہ کر کر جاؤ، اور یہاں سے جب نکلو تو تمہارے موبائلوں سے یہ ساری لعنتیں اور یہ سارے ڈاکے بازیاں اور یہ ساری چوریاں چکاریاں ختم ہو جائیں۔ اللہ کی قسم ہم روتے رہتے ہیں کراچی والے کہ اسٹریٹ کرائم، اسٹریٹ کرائم، اسٹریٹ کرائم، ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، چھینا جھپٹیاں ہیں، حالانکہ وہ تو چھوٹے چور ہیں، ہم ان سے، وہ تو چھوٹے ڈاکو ہیں، ہم ان سے، وہ موبائل کا ڈاکو ہے، ہم ایک لڑکی کی عزت کے ڈاکو ہیں، ہم مسلمان بیٹی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور وہ جو روڈ پہ چھنتائی کرنے آ رہا ہے وہ کس پر ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ پرس پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، نوٹ پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، موبائل پہ ہم ان سے بڑے ڈاکو ہیں، اس لیے کہ اس نے ہم سے موبائل چھینا تو بڑی چوری نہیں کری، اس نے بڑی ڈکیتی نہیں ڈالی، اس نے، ہم نے اس موبائل کے ذریعے سے کسی کے گھر میں کتنی بڑی ڈکیتی مار رکھی ہے، اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے کتنی بڑی ڈکیتی مار رکھی ہے۔ اور کیا ڈاکو کی جو سزا ہے وہ صرف موبائل چھیننے والے کو پیٹرول ڈال کے جلا دینا ہے اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دینا ہے، اور جو قرآن کے اندر اس کی خبریں اور اس کی سزائیں وہ صرف اس کے لیے ہیں؟ ہم لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت، لوگوں کی بہنوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، اور ہم پر ڈاکو ہونے کا کوئی جرم اور وبال نہ آئے قیامت کے دن، دنیا میں ہمیں کوئی سزا نہ ملے۔ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، پاکیزہ لائف گزاریں، صاف ستھری لائف گزاریں۔ 2 نمبریوں میں لگے ہوئے ہیں، 2 نمبریوں میں ٹائم گزر رہا ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کردار ہے ہمارا۔ بھائیوں، کوئی کردار نہیں ہے، یہ ایک اچھے شریف شہری کی پہچان نہیں، ایک شریف مسلمان کی پہچان نہیں، ایک شریف خاندان کے بچے کی پہچان نہیں، ایک شریف خون کی پہچان نہیں، ایک شریف ماں باپ کی اولاد کی پہچان نہیں ہے کہ وہ گھروں میں ڈاکے ڈالے۔ اور آپ یقین کریں، جو ایسا کر رہا ہے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے گا کہ کیا تو ڈاکو ہے کہ نہیں، تو آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا کہ ہاں مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو ڈاکو ہے، اور تو بڑا ڈاکو ہے، تو بڑی ڈکیتی مار رہا ہے۔ جب ہم بڑی بڑی ڈکیتیاں دوسروں کے گھروں پہ ماریں گے تو ہمارے گھر پہ بڑی ڈکیتی نہیں آئے گی، ہمارے گھر پہ بھی بڑی ڈکیتی پڑے گی، اور ہمارے گھر پہ بھی وہ سب کچھ تماشے ہوں گے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، جو ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، تم صاف ستھرے اجلے رہو، تمہارے گھر کی عورتیں اجلی اور صاف رہیں گی۔ اگر تمہاری گھر کی عورتوں کی طرف کسی نے میلی نگاہ اٹھائی نا، اللہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا، اس کی آنکھوں کو اللہ اندھا کرے گا، بے نور کر دے گا۔ ضرورت نہیں ہے کسی کے اندر کہ ہماری گھر کی بہو بیٹیوں کی طرف گندی نظر ڈال سکے، کیوں کہ میں کسی کی بہو بیٹی کو گندی نظروں سے نہ دیکھتا ہوں، اور نہ میرے کو کسی کی بہو بیٹیوں میں کوئی دلچسپی ہے۔ مجھے صرف دلچسپی ہونی ہے تو اپنی عمر میں جا کر جو میرے ماں باپ میری شادی کریں گے، میں اپنی بیوی میں دلچسپی رکھوں گا، اپنی بیوی میں دلچسپی رکھوں گا۔ بیوی اللہ نے حلال بنائی ہے، اور بیوی کے ساتھ اللہ نے لائف گزارنے کا ایک انداز ہی اور عطا فرمایا، اور اتنا بہترین انداز ہے، اتنا بہترین انداز ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کر لو، پڑھائی پوری کر لو، تھوڑا سا ہمت کر کے کسی قابل ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ ماں باپ آپ کی اچھی جگہ خود ہی شادی کرا دیں گے۔ جب وہ کرا دیں گے تو اس کے بعد ساری عیاشیاں وہاں کرتے رہنا، جتنی دوستی گاڑنی ہے، جتنی دوستی لگانی ہے، جتنا یارانہ کرنا ہے، جتنی عاشقی معشوقی کرنی ہے، جتنے جناب جو ہے نا ساری رات میسج کرنے اسی کو کرتے رہنا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو ایک صاف ستھری لائف کے ساتھ اور اپنے صاف ذہن کے ساتھ، صحت بھی برقرار رہے گی، گناہ سے بھی بچے رہیں گے، اور ہمارے گھر میں بھی کسی کی ڈکیتی بولیے نہیں پڑے گی، کوئی ہمارے گھر میں ڈکیتی نہیں مارے گا، اس لیے کہ میں ڈاکو بن کر زندگی۔ لیکن اگر میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ کالجوں کے ذریعے اور یہ آپ کے کوچنگ سینٹروں کے ذریعے یہ اگر ڈکیتیاں سیکھ لی آپ نے، جیسا کہ اس ماحول میں سکھائی جا رہی ہیں، باقاعدہ سکھائی جا رہی ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر، کوچنگ سینٹروں کے اندر، اور اسی طریقے سے اور اللہ بلا جگہوں کے اوپر، یہ اگر ڈکیتیاں آپ نے سیکھ لی تو آپ سے بڑا کائنات میں کوئی ڈاکو نہیں ہے۔ اور ڈاکو کی سزا اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اس کو کائنات میں زمین پر جینے کا حق حاصل، پھر آدمی کتے کی موت مرتا ہے۔ ہزاروں مر گئے کراچی کے اندر کتے کی موت، ہم سمجھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے مر گیا، وہ اس نے مار دیا، وہ مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں۔ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی خطرے کی چیز ہے۔ صاف ستھری زندگی گزارتے ہوئے اگر آدمی کسی دہشت گردی کا نشانہ بن جائے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پکی اللہ اس کو بڑے درجے کی شہادت عطا فرمائیں۔ لیکن 2 نمبریاں کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، اور پھر کسی جو حادثے کا شکار ہو گئے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آپ
سب بچوں کو میں نے ایک خاص طور پہ یہ نصیحت کی ہے کہ آپ موبائل کا انشاءاللہ تعالی کبھی بھی مس یوز مت کیجیے گا. تو کون کون اس کا وعدہ کرتا ہے اللہ کے گھر میں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم انشاءاللہ کبھی بھی موبائل کا ناجائز اور غلط استعمال نہیں کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ یہ اسمارٹ فون سے اپنی جان چھڑائیں کسی طرح بھی. سادہ موبائل رکھ لیں, وہ انشاءاللہ کافی شافی ہوگا, اور تھوڑے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت اسی پہ آ جائے گی. چونکہ خوب سے خوب تر کی تلاش یہ تو انسان کی فطری اور جبلت کی چیز ہے. اس لیے آپ جہاں اس وقت کھڑے ہیں, اگر یہاں پر اسٹاپ نہیں لگا تو اس سے آگے کی چیزیں آپ کو دی جائیں گی, اور آگے کی چیزیں دی جائیں گی, اور آگے کی چیزیں دی جائیں گی. اور اگر آپ پیچھے کی طرف آتے چلے جائیں گے تو ضرورت کے درجے پہ آ کے کہیں اسٹاپ لگ جائے گا, اور انشاءاللہ وہ کافی شافی ہوگا. کیونکہ آج سے 15-20 سال پہلے کسی کے پاس موبائل تھا, لیکن لائف کتنی آزاد اور کتنی حسین تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن جب سے یہ 15-20 سال کا دورانیہ گزرا ہے, اس میں اتنا اس کو, اس گناہ کو اتنا زیادہ اس کو باقاعدہ باطل کی طرف سے اس پر اتنا کام ہوا کہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ شاید تاریخ میں اس سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے باطل نے اتنی بڑی سازش اور اتنا بڑا جال نہیں بچھایا جتنا کہ اس صدی کے اندر اس موبائل کے اور یہ آپ کا انٹرنیٹ کے ذریعے سے جتنا بڑا مسلمانوں کو پھنسانے کا جال بچھایا. ٹھیک ہے, چند ایک اس کے فائدے بھی ہیں, لیکن وہ ہم سے ابھی تک متعلق نہیں ہے. ہمارے اتنے بڑے بڑے بزنس نہیں ہیں, ہمارے اتنے بڑے بڑے نظام نہیں ہیں. ہم ایک اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہیں, ہمیں اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے, اور پڑھائی کے سلسلے کے اندر ہمیں چند ایک ضروریات کی چیزیں جو ہمیں درپیش ہیں, بس. اس کے علاوہ ہماری زندگی بالکل صاف ستھری اعمال والی ہونی چاہیے. تو بچوں, بہت اچھی زندگی گزارو, اس میں فیصلے کر جاؤ, اور یہاں سے خوب اللہ سے مانگ کے دوستی لگا کر جاؤ. انشاءاللہ اللہ سے جڑ گئے, اللہ سے دوستی لگ گئی تو سارا کام بن جائے گا, اور آپ کو ساری چیزوں سے نکلنا آسان ہو جائے گا. اور یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں, آسان ہے. تھوڑی سی ہمت چاہیے, پاور چاہیے, ویل پاور جس کو کہتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے آدمی کو اتنی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ترغیب کی ضرورت نہیں پڑتی, اور وہ ترغیب اس کے لیے بعض مرتبہ بے سود بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا اپنا ویل پاور جو ہوتا ہے نا, جس کو ایمانی طاقت کہتے ہیں, وہ اتنی زبردست طاقت ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک فیصلہ آدمی کرتا ہے اور بڑے سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور زندگی بھر پلٹ کے اس طرف نہیں دیکھتا جو اس نے اپنی طاقت ایمانی سے کسی گناہ کو چھوڑا ہوتا ہے. اور پھر گناہ کو جب وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس سے اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ اس کے تمام گناہوں کو اس طرح زمین کے اوپر سے مٹاتے ہیں کہ نشانات تک مٹا کے رکھ دیتے ہیں. اب دیکھو, ایک بات مجھے یاد آ گئی تو اس کے سے جڑی بھی میں کہہ دیتا ہوں, پھر دعا کر لیتے ہیں. کہ اسی حدیث کی کتاب کے اندر میں نے وہ روایت بھی علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ جامع الصغیر کے اندر روایت کو نقل کیا کہ اللہ کی مہربانی دیکھیں کتنی ہے ہمارے ساتھ, کہ 2 فرشتے ہیں نا ہمارے, ایک دائیں, اور ان کو کیا کہتے ہیں, کرامن. اچھا, دائیں فرشتہ جو کندھے پہ, اس کا کیا کام ہے, کیا لکھتا ہے, نیکیاں. اور بائیں والا کیا لکھتا ہے, گناہ. یہ نیکیاں لکھتے ہیں حضرت, اور یہ حضرت گناہ لکھتے ہیں, یہ جو بائیں والے فرشتے ہیں. اچھا, ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے امیر کس کو بنایا ہوا ہے, سیدھا والا ہوگا امیر. تو ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارا دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے نا, یہ بائیں طرف والے فرشتے پر امیر ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ نیکی کرتا ہے نا, تو یہ سیدھی طرف والا فرشتہ جو امیر ہے وہ فوراً اس کی نیکی کو 1 سے لے کر 10 تک لکھ لیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے, اور 10 سے اوپر پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنا اس کا لکھا جانا ہے, جو اللہ کے علم میں فرشتے کو بھی نہیں پتا. بعض دفعہ اخلاص نیکی میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ فرشتہ بھی اس وزن کو اندازہ نہیں کر پاتا, تو وہ تو 10 تک لکھ لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ 10 سے اوپر کسی کے لیے 700 گناہ تک لکھواتے ہیں. اچھا, یہ تو سیدھا والا. اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو یہ الٹا والا فرشتہ جیسی یہ گناہ کرتا ہے نا, تو یہ فرشتہ کیا کرتا ہے, اس کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں یہ سیدھا والا فرشتہ اس الٹے والے فرشتوں کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس کے لکھنے سے رک جا. وہ رک جاتا ہے. پھر یہ الٹا والا پوچھتا ہے کب تک رکے رہنا ہے, تو یہ سیدھا والا فرشتہ کہتا ہے پورے 6 گھنٹے تک توبہ کا انتظار کر. 6 گھنٹے تک لکھنے کی اجازت نہیں ہے, شاید اس کو احساس ہو جائے اور یہ توبہ کر لے, شاید اس میں ندامت آ جائے, توبہ کر لے, شاید اس کو خیال آ جائے اور یہ اپنے غلطی کے اوپر نادم ہو کر توبہ کر لے, تو اس کو توبہ کرنے کی مہلت دے. کتنے گھنٹے, 6 گھنٹے تک. حضور نے فرمایا کہ یہ والا فرشتہ اس کو روک کے رکھتا ہے
اور پورے 6 گھنٹے تک اس کو اس کا گناہ لکھنے نہیں دیتا، اور اگر یہ ان 6 گھنٹوں کے اندر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو یہ الٹا والا فرشتہ اس کے صحیفے میں کوئی گناہ درج نہیں کرتا، اور اگر یہ اس کو نہیں توبہ کرتا، 6 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، تو یہ فرشتہ پھر اس کو لکھ لیتا ہے، لیکن لکھتا ایک گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی ہے۔ یہ ایک کے بدلے میں کتنا لکھ رہے ہیں؟ 10 تک لکھ رہے ہیں، اور یہ حضرت لکھ بھی نہیں رہے، اور 6 گھنٹے تک حضرت کو موقع دے رہے ہیں کہ حضرت سنبھل جائیں، حضرت احساس کر لیں، حضرت گڑبڑ ہو گئی ہے، حضرت دیکھو ابھی موقع ہے، ابھی میں نے لکھا نہیں ہے، امیر صاحب مجھے آرڈر کر دیں گے لکھنے کا، پھر میں لکھ لوں گا۔ تو امیر صاحب 6 گھنٹے تک گناہ لکھنے سے اس فرشتے کو روکتے ہیں۔ یہ ساری ہم پر مہربانیاں کس کی طرف سے ہوئیں؟ بولو، یہ سارا نظام فرشتوں کو کس نے دیا؟ اللہ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، سمندر اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا کھا کر، تیرا پی کر، تیری ہواؤں کے تھپیڑوں کو اندر لے کر تیرے نافرمان بنتے ہیں، اللہ ہمیں اجازت دے ہم پھٹ جائیں اور ان سب کو اندر غرق کریں، اور ان کو جو ہے زلزلے کے اندر اور زمین کو پھاڑ کے اندر ان کو دھسا دیں۔ سمندر کہتا ہے کہ اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم وہاں حدود سے باہر آ کر پورے شہر کراچی کو، پورے پاکستان کو ڈبو دیں۔ ان میں کتنے بدماش ہو گئے، کتنی غلطیاں اور کتنے گناہ، اور انہوں نے کیا کچھ تماشے لگا دیے۔ اللہ سے روزانہ دن رات سمندر اپنی حد سے باہر آنے کی اجازت مانگتا ہے، زمین پھٹنے کی اجازت مانگتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو جواب ملتا ہے، ان کان عبدکم فشأنکم بہ، اے سمندروں، اے زمینوں، اگر تم نے ان کو پیدا کیا اور یہ تمہارے بندے ہیں تو تم جو چاہے ان کے ساتھ کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر ان کو میں نے پیدا کیا اور یہ میرے بندے ہیں تو مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے، مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری بزرگی اور بلند مقام کی قسم ہے، ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، اگر یہ میرے بندے رات کے گناہ والے دن کے اجالے میں آ کر مجھ سے معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا، اور دن کی اجالے میں گناہ کرنے والے اگر رات کی تنہائیوں میں مصلی بچھا کر آنسو بہا کے معافی مانگیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ مجھے تو اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار ہے، بس میں چاہتا ہوں میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے۔ تو بھائی آج اب اس مجلس سے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور اللہ کے گھر میں معتکف اللہ کے مہمان ہو کر بھائیو اللہ سے صلح کر کے اٹھنا انشاءاللہ۔ تو سب نے اللہ سے صلح کر لی؟ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اپنی مجلس کے آخر میں کہتے ہیں، بیان کے آخر میں، سب کہو اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک مرتبہ پھر کہہ دو اے اللہ میری توبہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دل کی گہرائیوں سے سچی توبہ کی ہے تو آج اللہ کی تمہارے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اور تم اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہاری پوری زندگی کے صحیفوں کو پاک کر دیا۔ ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اس حال میں اس مجلس سے چلے جاؤ کہ اللہ نے بخش دیا ہے اور تمہیں پاک و صاف کر دیا ہے، تمہیں اجالا کر دیا ہے، تم اجلے ہو گئے ہو، تم حسین ہو گئے ہو، تم میں سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی آپس میں آسمانوں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں نام بنام، اجی دیکھو فلاں اللہ کے بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی، اجی دیکھو فلانے نے صلح کر لی ہے، مبارک ہو فلانے نے صلح کر لی، مبارک ہو فلانے نے صلح کر لی۔ تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے، اللہ سے صلح کر کر اور رو دھو کر آنسو بہا کر اور رب سے جوڑ بنا کر یہاں سے جانا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ تو کہو اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، پھر کہو اللہ میری توبہ۔ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، ہم سب کی اللہ سے دوستی لگ گئی ہے، جوڑ ہو گیا ہے، اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سب کی تو بخشش فرما، ہم سب کو یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو دنیا اور آخرت کی خیروں سے ہمیں مستفید فرما دے، ان سارے نوجوان بچوں کی یا اللہ تمام معتکفین کی عافیت کے ساتھ یا اللہ آپ ہی تربیت فرما
فرما دیجئے اور تربیت میں عافیت ہی اختیار فرما لیجئے، اور عافیت کے ساتھ ہم سب کی یا اللہ آپ دستگیری فرمائیے اور ہمیں قدم قدم پر اپنی رہنمائی نصیب فرمائیے، ہمارے ساتھ خصوصی برتاؤ فرما لیجئے، خصوصی ہمارے ساتھ معاملہ فرما لیجئے، اور خصوصی ہمارے ساتھ عافیت اور فضل فرما دیجئے۔ آپ کا بہت بہت احسان ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ہمیں مہمان بنایا، اللہ ہمیں آپ کے گھر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو عبادات ہم سے اب تک ہو چکی ہیں ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور آئندہ بھی ہمت کر کے خوب عبادات میں اور ذوق و شوق سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتی وآل بیت اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔